کلیہ شریف میں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی آمد۔ حقیقت گلزار صابری سے روایت ہے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیہ شریف پہنچے اور مسمات گلزاری روغن گر کے یہاں مقیم ہوئے اور اس کے مکان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی اور حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ بہت جلد آپ کے جہد و تقوی کی شہرت تمام آبادی کلیہ شریف میں پھیل گئی۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی اجازت سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے مسمت گلزاری ضائفہ آپ کی مرید ہوئیں اور اس کے بعد اس کا بیٹا باہ الدین مرید ہوا۔ جب آپ کی شہرت ہونے لگی تو کچھ لوگ جن میں عمرہ قاضی تبرک شامل تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خلم خلا مخالفت کرنے لگے۔ قاضی تبرک کی مخالفت کی انتہا نہیں رہی۔ آپ نے کلیہ شریف کی مسجد میں بھی وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ بات قاضی تبرک کو سخت ناگوار معلوم ہوئی۔ اس نے رئیس کلیہ قیام الدین سے شکایت کرنی شروع کر دی اور آپ کی طرف سے اس کو بدظن کر دیا۔ ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد جبکہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالی مسجد میں وعظ فرما رہے تھے، اہلیان کلیہ وہاں جمع تھے۔ زموان رئیس کلیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی صاحب ولایت کرامات ہیں تو اس بکری کا پتہ لگائیے جو 3 ماہ سے غائب ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ کو اپنا امام تسلیم کر لوں گا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ رئیس کلیہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 27 آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان لوگوں سے بکری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ایک جوا ہو کر انکار کیا کہ ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی۔ تب رئیس کلیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس بکری کا نام لے کر پکارو۔ جب رئیس کلیہ نے اپنی بکری کا نام ہر منا لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا کہہ دیا کہ کہاں اس کو ذبح کیا گیا تھا اور کہاں کہاں اس کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا۔ یہ کرامات دیکھ کر رئیس کلیہ نے بے ساختہ کہا کہ آپ واقعی صاحب کرامات ہیں۔ جب قاضی تبرک نے دیکھا کہ رئیس کلیہ حضرت کی کرامات کا قائل ہو گیا ہے تو رئیس کلیہ کو کسی طرح سے بہکا کر یہ سمجھا دیا کہ یہ سب باتیں جادو کے اثر سے ہوئی ہیں۔ یہ بات رئیس کلیہ کے دماغ میں آ گئی اور اس کرامات کو جادو سمجھنے لگا۔ جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہوا کہ رئیس کلیہ قاضی تبرک کی باتوں میں آ کر آپ کی کرامات کو جادو کہہ رہا ہے تو آپ نے فوراً کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو کلیہ آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کمالات اور کرامات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے فیض و برکات سے لوگ مستفیض ہونے لگے۔ آپ خود بھی کبھی خلاف شریعت نہیں چلے اور نہ ہی کسی کو خلاف شریعت چلتے ہوئے برداشت کرتے۔ آپ کی طبیعت میں اس قدر جلال تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عام لوگوں کو بھی خوف معلوم ہوتا تھا۔